کچھ لوگ بار بار گرنے کے بعد بھی دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایک ہی تجربے کے بعد دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتے کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں۔ حالانکہ حالات، مواقع اور وسائل اکثر ایک جیسے ہوتے ہیں، فرق صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان کسی تجربے کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر کیرل ایس ڈیک اپنی مشہور کتاب مائنڈ سیٹ میں بات کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی کا رخ زیادہ تر ہماری سوچ طے کرتی ہے، نہ کہ ہماری ذہانت یا ڈگری یا قسمت۔ ان کے مطابق مائنڈ سیٹ سے مراد وہ انداز فکر ہے جس کے ذریعے ہم خود کو دیکھتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو سمجھتے ہیں اور کامیابی یا ناکامی کو معنی دیتے ہیں۔ یعنی ایک ہی واقعہ کسی کے لیے سبق بن جاتا ہے اور کسی کے لیے مایوسی۔ کیرل ڈیک کہتی ہیں کہ کچھ لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ انسان جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ اگر وہ کسی کام میں کمزور ہے تو ہمیشہ کمزور ہی رہے گا۔ اگر ایک بار نتیجہ خراب آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں صلاحیت ہی نہیں۔ اس سوچ کو وہ فکسڈ مائنڈ سیٹ کہتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم امتحان میں اچھا نتیجہ حاصل نہیں کر پاتا اور فوراً کہہ دیتا ہے کہ میں پڑھائی میں اچھا نہیں ہوں، یہ پڑھائی میرے بس کی بات نہیں۔ یا ایک ملازم کسی میٹنگ میں اپنی بات ٹھیک طرح سے پیش نہیں کر پاتا اور دل میں یہ طے کر لیتا ہے کہ وہ لیڈر بننے کے قابل نہیں۔ اسی طرح انسان خود ہی اپنے بارے میں ایک حتمی رائے بنا لیتا ہے اور آگے بڑھنے کے امکانات کم سے کم تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ یہی مانتے ہیں کہ انسان سیکھ سیکھ کر بہتر ہو سکتا ہے۔ غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ یہ تو اشارہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ اس سوچ کو کیرل ڈیک گروتھ مائنڈ سیٹ کہتی ہیں۔ ایسے لوگ ناکامی کے بعد خود سے یہ نہیں کہتے کہ میں ناکام ہوں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی مزید اور سیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر وہی طالب علم جو امتحان میں کم نمبر لیتا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہاں کمی رہ گئی، اور وہی ملازم اگر اپنی کمزوری پہچان کر اگلی بار بہتر تیاری کرتا ہے تو یہی رویہ آہستہ آہستہ انسان کو آگے لے جاتا ہے اور کامیاب کر دیتا ہے۔ کتاب میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان اکثر اس فکر میں رہتا ہے کہ اگر میں نے کوشش کی اور نتیجہ اچھا نہ آیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ والے انسان اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ اگر میں نے کوشش ہی نہ کی، اگر میں نے کچھ سیکھا ہی نہیں تو کروں گا کیسے۔ یہی سوچ کا فرق عام لوگوں اور آگے بڑھنے والوں کے درمیان ایک لکیر کھینچ دیتا ہے، کیونکہ ایک طرف انسان خود کو بچانے میں لگا رہتا ہے اور دوسری طرف انسان خود کو بہتر بنانے میں۔ کیرل ڈیک کچھ نہایت سادہ مگر عملی باتیں بھی بتاتی ہیں۔ مثلاً جب دل میں یہ خیال آئے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو فوراً یہ جملہ بدل کر یہ کہنا سیکھیں کہ میں یہ کام ابھی نہیں کر سکتا مگر کر سکتا ہوں، کیونکہ یہی ایک لفظ انسان کے ذہن میں سیکھنے کی گنجائش کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی توجہ صرف نتیجے پر رکھنے کے بجائے اس کوشش پر رکھیں جو آپ نے کی، اور جب کوئی غلطی ہو جائے تو خود کو الزام دینے کے بجائے یہ دیکھیں کہ ہم نے اس غلطی سے سیکھا کیا ہے اور اس سے بہتر اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ کتاب کا مجموعی پیغام یہی ہے کہ انسان جیسا اپنے بارے میں سوچتا ہے ویسا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ ساکن ہو تو زندگی بھی ایک ہی دائرے میں گھومتی رہے گی، اور اگر آپ کی سوچ سیکھنے والی ہوگی تو راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ مائنڈ سیٹ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ کامیابی کسی خاص ذہانت یا پیدائشی صلاحیت کا نام نہیں، بلکہ اس رویے کا نام ہے جس کے ساتھ انسان زندگی کے تجربات کو دیکھتا ہے
اور یہی رویہ آہستہ آہستہ اعتماد، حوصلے اور آگے بڑھنے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔